خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، سوز دل کی بات تھی۔ اس کیفیت کو آگے لے کے چلتا ہوں، لیکن پہلے خوش آمدید کہوں گا ہمارے انتہائی محترم محافظ نعت کے حوالے سے، گلزار مدینہ کی انجمن کے حوالے سے بہت ہی معتبر اور قابل احترام نام جناب محترم عبدالسید صدیقی صاحب، جو کہ اس آستانہ عالیہ سے قلبی تعلق رکھتے ہیں اور ایک بڑی محبت سے ہر محفل میں جب وہ گاتے ہیں آپ تشریف لائے، قریبی بھی ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی خوبصورت محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جس گھر میں بھی حضور کی محفل جب گاتی ہے وہ گھر پورے علاقے میں جب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ایک اور محترم شخصیت کی، جب ہم بچپن میں اسکول جایا کرتے تھے تو شوق میں جب محفل نعت میں جاتے تھے تو اس شخصیت کو بڑا متحرک دیکھتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ نقش قدم پہ چلے لیکن وہ ساتھ ہی بیٹھنے لگ گئے، دو کے عمر میں بڑی عمر کا فرق ہے، لیکن عمر جو ہے محبت حضور کی نسبت سارے فاصلے مٹا دیتی ہے۔ عمر کے علاوہ ماشاءاللہ بڑے دوستانہ مزاج کی شخصیت ہے اور بہت ہی محافل کے انعقاد کے حوالے سے بڑی سرگرم شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ جامعہ کراچی سے ایک اور خوبصورت علمی اور گراں قدر شخصیت ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب تشریف لائے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کیا آپ کے تشریف لائیں کہ ماشاءاللہ علاؤدین صاحب سے خصوصی محبت ہے، اس آستانہ عالیہ سے نسبت ہے اور آپ کے ماشاءاللہ استادوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب اتنی علمی شخصیات کے سامنے گفتگو بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو اردو پڑھی ہے اس کی ایک لفظ پر میں بات کر کے علامہ صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ اردو میں لفظ پینا پلانا کوئی اچھی اصطلاح نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ پینے پلانے تو اس سے نیگیٹو تاثر زیادہ ہے، لیکن جب عشق والے بیٹھ گئے، نسبت والے بیٹھ گئے، محبت والے بیٹھ گئے اور رنگ والے بیٹھ گئے تو وہاں پینے پلانے کی اصطلاح بڑی مثبت ہو جایا کرتی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے، میں خانے میں بھی دیتے۔ یہ بات اس لیے چھیڑی کہ جو مہمان شخصیت آج ہمارے درمیان خانے بال سے تشریف لائی ہے، آپ کے نام میں ایک لفظ ایسا شامل ہے کہ جو مجھے اس طرف بار بار لے کر جا رہا ہے۔ جناب نشاط احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اشعار کی ڈائری کھڑی ہوئی ہے، 4 دن کا تو میں پورٹل لے کر آیا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ محفل میں اپنے وقت پر ختم ہونا ہے تو میں حضرت کا تعارف پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں آپ خاص طور پر صاحبزادہ صاحب کی دعوت پر خانے بال سے تشریف لائے تو گویا ہم نے آج 2 صوبوں کو تو جگہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برکتوں میں اضافہ فرمائے اور آپ کا نام تو ویسے ہی آج آپ کی زیارت ہوئی، لیکن آپ کا نام تو ہر نظامت میں میری زبان پر اس طرح ہوتا ہے کہ پینے کو تو پی لوں گا مگر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا مگر عرض ذرا سی ہے۔ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اور بھر دے میں منصب سے ساقی میرا پیمانہ، بھر دے میں منصب سے ساقی میرا پیمانہ، آباد خدا رکھے ساقی تیرا میخانہ۔ نشاط شاہ صاحب تشریف لائے، انشاءاللہ اس موضوع پر اور بھی اشعار ہیں جب آپ کو بلاؤں گا تو 2 دن سے اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ شعراء نے اس نام کو کتنی خوبصورتی سے استعمال کیا اور اس نام کو برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں قبول فرمائے۔ میں دعوت دوں گا اس شخصیت کو کہ جو ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں اور ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، صاحبزادہ احمد شاہ جیلانی قدوسی نوری دعوت بردار بنا دیا۔ آج کی اس محفل مبارکہ میں تشریف لائے،
میں صاحبزادہ صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام مہمانوں کی جانب سے اور اپنی جانب سے کہ مجھے بار بار یہ سعادت ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر حضور کی مدحت کے کچھ موتی پرونے کا موقع ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت محترم بہت زیادہ لمبا خطبہ کرنے کی بات نہیں، بات آج محبت کی ہے اور یہاں سارے محبت والے بیٹھے ماشاء اللہ، اور پیر الدین صابری صاحبزادہ صاحب یہاں موجود ہیں اور ان کے ساتھ استاد صاحب بھی موجود ہیں اور ان کے برابر میں دوست احباب بھی موجود ہیں اور سارے دیوانی بھی یہاں موجود ہیں، اور اس میں جو موتی پروانے کا پورا کام کر رہے ہیں وہ اشرف صاحب ہیں اور لڑی بنا رہے ہیں۔ وہ ایک ایک موتی جب بنتا ہے نا، ایک ڈال دیتے ہیں پھر دوسرا ڈالتے ہیں پھر تیسرا ڈالتے ہیں اور صابری صاحب موجود ہیں اس کو تصویر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے، اور جو چھوٹا کام ہے میرا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اس کو پورا کر دے۔ سائنوان سے جو ساقی صاحب تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور مٹھاس پیدا فرمائے اور آنے جانے سفر میں اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو میں نے اس لیے پڑھی ہے آیت مبارکہ کہ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ اگر اللہ چاہے میری زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ دلوں میں اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اور انما الاعمال بالنیات کی حدیث پڑھی کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کیونکہ یہ آستانہ ہے تو آستانے کے حوالے سے جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ تربیت کا پروگرام ہوتا ہے، تربیت کی جاتی ہے۔ تقریریں بیانات تو بہت ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آستانوں میں صرف تربیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو خوب مزہ آتا ہے۔ اور شروع سے لے کر آج اور قیامت تک پیر و مرشد صاحبزادے صاحبزادہ جتنے بھی ہیں وہ جب آپ سے گفتگو کرتے ہیں وہ صرف اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکالے دل پر لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دل کی دنیا بدل جائے۔ تربیت ہوتی ہے، یاد رکھیے انما الاعمال، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی کہ پیارے محبوب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ دعا کرنا کہ مجھے مرگی کا دورہ نہ پڑے، میں جہاں گرتی ہوں میرے سر سے دوپٹہ بھی اتر جاتا ہے۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ تو اس بیماری سے ٹھیک ہونا چاہتی ہے یا جنت لینا چاہتی ہے؟ اس بیماری سے ٹھیک ہونا چاہتی ہے یا جنت لینا چاہتی ہے؟ یا جنت میں جانا چاہتی ہے کہ جنت کی بشارت دے دوں گا اگر تو چاہے میں اس بیماری سے ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ بیماری اسی طرح رہتی رہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، بس آپ کے زبان مبارک سے جنت نکل جائے تو اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ آقا جو جہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اس نے اس کی آقا بس میں جب مرغی سے گرو نا تو میرا دوپٹہ سر سے نہ ہو جائے اتنی دعا کر دے۔ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ زندہ رہی مرغی کا دورہ سے پڑتا رہا
لیکن جب اس کے سر سے دوپٹہ اترنے والا ہوتا فرشتے اس کو سیدھا کر دیا جاتا. یہ ایک بات ہوئی. اب دوسری بات, ایک آدمی آقا کے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کی آقا آنکھوں کا نور نہیں ہے, آنکھوں کا نور نہیں ہے. آپ اللہ سے دعا کریں نا, اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کا نور عطا فرمائے. آقا کے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی کہ جنت چاہیے یا آنکھیں چاہیے. اس نے عرض کی آقا جنت نہیں چاہیے, جنت نہیں چاہیے, آنکھیں عطا فرما دیجیے. اب دیکھیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں, ہم دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے بڑی جلدی کرتے ہیں, دوسروں کے بارے میں گمان کرتے ہوئے بڑی جلدی کرتے ہیں, اپنی رائے قائم کرتے ہوئے بڑی جلدی کرتے ہیں. اسی لیے پہلی حدیث ہی آئی ہے کتاب جنہ والا معلوم نہیں آتا. کچھ بھی کر رہے ہیں, کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے دلوں کی بات صرف اللہ جانتا ہے. لیکن ہمارا عجیب مزاج ہو گیا مسلمانوں کا, دوسروں کے بارے میں رائے بڑی جلدی, اس نے کہا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے. اب ہماری رائے کیا ہوگی, کیسی خیالات ہمارے دماغ میں آ رہے ہوں گے, یار اس نے کیسے منع کر دیا, آقا اسے جنت عطا فرما رہے تھے, اس نے منع کر دیا. لوگوں نے کہا یہ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے جنت چھوڑ دیتا ہوں, تجھے آنکھیں عطا کر دیتا ہوں. آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عبداللہ والا ہاتھ اپنے دستہ مبارک اس کی آنکھوں پہ لگایا, اللہ تبارک و تعالی نے اسے نور عطا فرما دیا, آنکھیں ٹھیک ہو گئے. وہ صحابہ کے پاس پہنچا, صحابہ نے کہا بڑا بیوقوف آدمی, لوگوں نے اسے کہا بڑا بیوقوف آدمی, جنت مل رہی تھی آنکھیں, اس نے کہا آنکھوں کی مانگی جو میں نے آنکھیں, جنت تو مجھے مل جائے گی. آنکھوں کے نور اس لیے مانگا ہے کہ میری خواہش تھی آنکھوں کا نور آ جائے میں بدوحا کے چہرے کو دیکھ لوں, آنکھوں کا نور آ جائے میں بدوحا کا چہرہ دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ اس چہرے کی برکت سے جنت ویسے ہی عطا فرمائے, جنت ویسے ہی عطا فرمائے. نیت, اسی لیے آقا جو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت جتنی خالص رکھو گے, جتنی خالص رکھو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم تم پر برستا رہے گا. صحابہ جوان ہیں, دیکھیں ہماری نیتیں کیسی ہیں, بہت اچھا, بہت پائیدار, بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جمع. آج ہماری نیت میں میری 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 میری, لیکن ہم صحابہ کرام کے طریقے کار کو دیکھیں, یہ تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. صحابہ کرام کے طریقے, یہ باتیں آپ نے سنی, بیانات میں بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوگی, کبھی ان باتوں پہ بھی توجہ دیجیے. حضرت عمر کا زمانہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, حضرت ایسا وقت گزرا ہے کہ مسلمانوں کی نیت کتنی صاف گزری ہے, مسلمانوں کی نیت کتنی اچھی گزری ہے. حضرت عمر کا زمانہ ہے, حضرت عمر کا زمانے میں ایک آدمی نے زمین خریدی, زمین بیچ لی کسان, اور جس نے زمین خریدی وہ بھی کسان. اس کے بعد بہت زیادہ زمین اس نے بیچ لی, اس نے بیچ لی. حضرت جب زمین بیچی نا, جس آدمی نے خریدی کسان نے, اس زمین میں جب ہل چلانے لگا تو اس میں سے خزانہ نکل آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے, خزانے کی پوری دیگ نکل آئی. اس دیگ کو وہ اٹھائی تو بڑا پریشان ہوا. اب جس نے زمین بیچی تھی وہ دیگ لے کر اس آدمی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا حضرت اتنی پتے کی بات ہے, کہنے لگا حضرت یہ زمین آپ نے بیچی تھی, مال نہیں بیچا تھا. کیا بات, ایسے بھی مسلمان ہیں نا دنیا میں, زمین تم نے بیچی تھی, مال نہیں بیچا تھا, اس لیے اس زمین سے مال نکلا ہے, یہ مال تم لے لو, یہ تمہارا حق ہے. اب وہ جس نے بیچا تھا وہ کہنے لگا بھائی میں نے پوری زمین بیچی ہے, اب اس میں جتنی چیزیں نکلی وہ ساری تیری ہے, میری نہیں ہے. اگر کیسے پتے کی بات ہے نا, آج کل تو میری میری جو نکل آیا وہ بھی, جو کھا جائے وہ بھی میری, اور جس سے جڑ جائے وہ بھی میری. موبائل روڈ پہ نکل وہ بھی میرا, یہی بات ہے نا. ابھی زیادہ روڈ پہ کھڑا تھا, میں نے کہا زیادہ موبائل اندر کرو ورنہ یہ نہیں بچے گا. یہی بات, ہم اس دورائے پر کھڑے ہو گئے. اس نے کہا اب یہ مقدمہ حضرت عمر کے پاس پہنچا. اب مقدمہ کیا ہے, کوئی سوچ رہے مقدمہ کیا پہنچا عمر کا, عمر کہ کیسے حالت حضرت میں نے زمین بیچی تھی, اس میں سے خزانہ نکلا ہے, اب یہ خزانہ مجھے دے رہا ہے, میرا تو ہے نہیں. اس نے کہا بھائی, کہا میرا تو نہیں, یہ زمین بیچی سارا اس کا. جس نے زمین بیچی تھی حضرت عمر نے کہا تم نے دے لی, جس کا خزانہ نکلا ہے ایسا کرو تم لے لو, سارا خزانہ تمہارا بنتا ہے.
اس نے کہا عمر مال تو مجھے دے رہے ہو، اتنا مال میرے پاس آ جائے اور کل بروز قیامت رب کائنات مجھ سے پوچھے گا میں عمر کا نام لے لوں گا، عمر نے کہا نہیں رک جا، اس کا کروں گا کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر نہ دے سکا عمر تیری گردن پر۔ عمر نے کہا نہیں، جس کی نکلی تھی اس سے کہنے لگا بھائی تم لے لو، یہ تم لے لو۔ اس نے کہا عمر دیکھ لو مال دے رہے ہو مجھے، یہ میرا ہے نہیں، اگر اس کا حساب دینا پڑے تو عمر کی گردن پہ۔ عمر نے کہا یہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر نے کہا میں کیا کروں؟ عمر پھنس گئے، نہ ادھر بات کر رہے نہ ادھر بات کر رہے، وقت گزرا ہے نا۔ مال آج کسی کا مال کوئی موبائل پڑا مل گیا ہم لوگوں کو، ایمان والے ہی کہلاتے ہیں ہم لوگ۔ وہ زمین سے مال مل رہا وہ کہتا ہے تمہارا، وہ کہتا ہے تمہارا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ عمر نے کہا میں اس کا فیصلہ کرتا ہی نہیں ہوں، ایسا کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ وہ عبد الرحمن عوف کے پاس پہنچے، حضرت اس کا فیصلہ ساری بات سنائی، وہ بھی پھنس کے کیسے فیصلہ کریں؟ اچھا ان کے دماغ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منصب دیتا ہے تو اس کو شعور بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو منصب دیتا ہے اس سے عقل سلیم کی عطا فرما کر اس سے فیصلہ کروا دیتا ہے۔ عبد الرحمن جس کا مال نکلا تھا اس سے پوچھنے لگے یہ تو بتاؤ تیری اولاد کتنی ہے تاکہ اس کے حساب سے فیصلہ ہو جائے۔ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جس کی اولاد زیادہ اس کو دے دوں گا۔ دوسرے سے پوچھنے لگا تیری اولاد کتنی ہے؟ اس نے کہا ایک ہی بیٹی ہے۔ اب دونوں برابر۔ انہوں نے کہا ایسا کرو تم اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دو، جہیز میں مال دے دو، اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو قبول فرما لے گا۔ جہیز میں یہ سارا سامان دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیتیں اس زمانے میں کتنی خالص تھی، اللہ کا کتنا کرم تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آستانے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کی باتیں ہیں۔ ایسے کرم کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا نیت خالص کر کر مخلوق کی خدمت کرنے کا درس صرف انہی آستانوں سے ملتا ہے، انہی آستانوں سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آستانوں سے کیا ملتا ہے؟ ان آستانوں سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اس کے محبوب کی محبت ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی مخلوق کی محبت ملتی ہے۔ اس سے مخلوق سے محبت کرنے کا طریقہ صرف ان آستانوں سے ہی سکھایا جاتا ہے اور کہیں سے نہیں ہوتا، صرف ان آستانوں سے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے مخلوق سے پیار کیسے ہوتا ہے، محبت کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ کلیم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار نماز پڑھتا ہوں، توریت کی تلاوت کرتا ہوں، روزے سے رہتا ہوں، رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہوں، دن کو لوگوں کو تیری طرف بلاتا ہوں، نیکی کا حکم دیتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں، سارا زندگی ابھی گزر گئی، سارا دن اللہ اللہ، ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں۔ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تو تیرے فرائض میں شامل ہے، یہ تو اپنے لیے کرتا ہے، میرے لیے بھی کچھ کیا گیا، یہ تو تیرے لیے ہے۔ نماز تمہیں پڑھنی کون سا احسان کر دیا، یہ تیرے لیے ہے۔ توریت کی تلاوت کرنی کون سا احسان کیا، یہ تیرے لیے ہے۔ نیک عمل تو تیرے پہ کرنے ہی تھے، نماز فرض کی تمہیں کرنا تھا، روزہ تم پہ فرض نہ کر دیا، اللہ اللہ تمہیں کرنا ہی تھا، میں تیرا رب ہوں، اللہ اللہ تو کرنا ہے، یہ تو سب موسیٰ تیرے لیے ہے۔ فرمایا اللہ اگر یہ میرے لیے تو بتانا تیرے لیے کیا ہوگا جو تم اس سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر کسی غرض کے میری مخلوق سے محبت کیا کر، یہ میرے لیے ہے، بغیر کسی غرض کے، کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا، یہ صرف آستانوں سے ملتا ہے، بغیر کسی غرض کے مرشد اپنے مریدوں سے محبت کرتا ہے اور یہ سکھا کر جاتا ہے، نسل در نسل، نسل در نسل وہ سکھا رہا ہے۔ وہ مولا علی سے جو شروع ہوا نسل در نسل، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اہل بیت نے جو شروع کیا تھا نا سلسلہ بغیر کسی غرض کے، آقا سے سیکھ کر، وہ ولایت کا جو چیز رکھی تھی وہ یہی رکھی تھی آستانوں میں، یہی چیز آستانوں میں سکھائی گئی۔ یاد رکھنا کسی سے محبت کرو تو بغیر کسی کو، پوری دنیا نے صرف آستانے سے ہی سیکھا ہے، اپنے پیر و مرشد کے قدموں سے ہی سیکھا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو مخلوق سے محبت کرنی ہوگی، اور مخلوق سے محبت صرف آستانوں اور مرشد کے قدموں سے ہی مرشد کے قدموں سے ہی بات سیکھی جاتی ہے۔ اور کہیں سے کوئی کسی درس گاہ میں چلے جائیں، جامعہ کراچی والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے،
بالکل ان کی ندیاں بہ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مخلوق سے محبت سے مرشد کے قدموں سے ہی ملتی ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت صرف انہی جگہوں سے سکھائی جاتی ہے، تربیت انہی جگہ سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا۔ آج اگر ہم آستانے میں ایک اینٹ رکھتے ہیں، مسجد تو بہت بڑی بات ہے، آستانے میں ایک بلب بھی لگا دیں، دل خوش ہو جاتا ہے، یار ہم نے خانقاہ میں ایک اینٹ لگا دی، دل خوش ہوتا ہے۔ ایمان والے کا دل انہی چیزوں میں خوش ہوتا ہے۔ اگر مسجد میں ایک پنکھا لگا لیا تو دل کتنا باغ باغ ہو جاتا ہے، یار جب تک یہ چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ یہی بات ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، خانہ کعبہ بنا کر فارغ ہوئے، کہنے لگے اللہ بیٹے بھی ساتھ ہیں، دونوں کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگے اللہ میں نے تیرا گھر بنایا، بڑے خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا گھر بنانا کون سی بڑی بات ہے، گھر ہی تو بنایا، کوئی بڑی بات نہیں۔ خانہ کعبہ یہاں ایک مسجد بنا لے تو ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں پروردگار میں نے تیرا گھر بنایا۔ اللہ نے فرمایا میرا گھر بنایا کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تیرا گھر بنانا تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اس سے بھی بڑی کوئی بات ہے، میں نے خانہ کعبہ قبلہ اول جو خانہ کعبہ ہے وہ تیرا پہلا گھر زمین وہ ہے، زمین پر میں نے بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے ابراہیم، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کہا یا اللہ تو بتا دینا باتیں، خانہ کعبہ سے بڑی بات کیا ہے تیرے لیے، جس سے تو خوش ہوتا ہے خانہ کعبہ کے بنانے سے بھی زیادہ، تو کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں خانہ کعبہ بنانے سے زیادہ خوش ہوتا ہوں اگر بغیر کسی غرض کے بھوکے کو کھانا کھلا دے، ننگا کو کپڑے پہنا دے، یہ خانہ کعبہ کے بنانے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا بغیر کسی غرض کے۔ ہم تو اب بھوکے کو کھانا بھی غرض سے کھلاتے ہیں کہ اگر ہمارے مسلک والا ہے تو کھانا کھلائیں، تو اللہ کھانا ہی نہیں کھلائیں۔ حقیقت ہم تو بہت اونچی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، ہم تو عجیب سے اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی بڑی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا ساتھ دے رہا اس کی بھی خدمت کرنی، جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہا اس کی خدمت ہی نہیں کرنی، بڑی دیکھ بھال بھی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، ہم بھی خدمت بڑی دیکھ بھال کے کر رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی اپنی مطلب کے لیے کر رہے ہیں، ہماری نیتیں ٹھیک نہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت بھی بڑی اس سے کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ چوم لے تو اس کو کھانا بھی کھلائیں گے، جو ہمارا نام ہے اس کو کھانا بھی کھلائیں گے، اور اللہ پوچھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مطلب کے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آ کر بیٹھا نا، دسترخوان جب تک نہیں لگتا تھا ابراہیم، کوئی مہمان نہ آ جائے کھانا نہیں کھاتے تھے ابراہیم خلیل اللہ۔ جب دسترخوان بھوکے رہتے تھے، چاہے 10 دن گزر جائیں، مہمان آئے گا تو کھانا کھائیں گے۔ ایک دن ایک مہمان آیا، ابراہیم خلیل اللہ، ہمیں یہ باتیں سیکھنی ہے، آیا اور آ کر بیٹھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کھانا رکھا، کھانا کھانے لگا نا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا بتا تو صحیح تیرا مذہب کیا ہے؟ اتنی بات پوچھی تھی نا یار۔ ہم بھی تو ہماری تنظیم میں شامل نہ ہو تو ہم پوچھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پیر کے اگر ہاتھ پہ بیعت نہ ہو تو وہ شاید مسلمان ہی نہیں کہلاتا، ہمارے پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہوگا تو مسلمان ہوگا۔ ہاں میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اللہ یہ باتیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ مرشد کو مانو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اور سمجھا رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا تیرا مذہب کیا؟ اس نے ہاتھ کھینچ لیا کھانے سے، اچھا ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا ابراہیم کیا تم مجھے مطلب پوچھ کے کھانا کھلائے گا؟ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب وہ اٹھ کے چلا گیا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جب میں ابراہیم سے یہ پوچھ، جب مجھے کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے، مجھے مانے نہ مانے میں تو راضی سستا ہوں۔ مجھے کوئی سجدہ نہ کرے تب بھی اس کو کھانا دے رہا ہوں، مجھے سجدہ کرے تب بھی کھانا دے رہا ہوں، مجھے کوئی مانے تب بھی اس کو رزق دے رہا ہوں، جب نہ مانے اسے بھی دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ جب میں بغیر کسی پوچھے اس کو رزق دے رہا ہوں تو وہ مت ہے پوچھنے والا۔ تو نے پوچھ کے کیسے دیا اسے؟ جا اس سے منع کر لا، اگر وہ مان گیا ٹھیک ہے، نہیں تو نہ وہ چھین لوں گا۔ بات تو مخلوق کی ہو رہی ہے، یہ تو خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں، بات تو مخلوق کی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے جا رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ننگے پاؤں بھاگے، دیکھا وہ آدمی پہاڑ سے گزر رہا، کہا بات سن بھائی بات سن، کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے مسئلہ پوچھ کے مذہب پوچھ کے کھانا کھلایا ہے، میں بغیر غرض کے
बात करता हूँ, मुझे माफ करो, मेरे दस्तरखान पर बैठ जाओ। उसने कहा ये बात तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? कहा मेरा जो रब है ना वो मुझसे नाराज हो रहा है। कहा बगैर वजह के तुमने उससे मजहब पूछ के क्यों खाना खिलाया? मैं तो बगैर मजहब मसरक सब पूछ के बगैर खाना खिला रहा हूँ। उस आदमी ने कहा तेरे रब ने कहा? उसने कहा हाँ मेरे रब ने कहा है। कहा तेरा रब कितना करीम है, कदमों में गिरा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वो आदमी कदमों में गिरा, कलमा पढ़कर मुसलमान दार इस्लाम में आ गया। तो हमें तरबियत अपनी औलादों को, मुर्शिद ने अपने मुरीदों को ये तरबियत देनी है, बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो भी करो रब के उसके रसूल की रजा के लिए करो। अल्लाह अपने गर्ज के लिए करोगे ना यहाँ फायदा होगा ना वहां फायदा होगा। अल्लाह ताला गर्ज के लिए नहीं, बगैर गर्ज की बात कर रहा है। मेरी रजा के लिए नंगे को कपड़ा पहना देना खाना काबा के बनाने से अफजल है, भूखे को खाना खिला देना खाना काबा के बनाने से अफजल हो रहा है। बस आखिरी हमारी बात पूरी हो गई। एक हजरत इजाजत कीजिए, एक बात माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बिल्कुल एक बात बिल्कुल हमारा वक्त पूरा हो गया। एक बात हजरत, एक आप भी मेरी बात की गवाही देंगे, आप भी। हजरत हमारा बचपन था, मैंने अपने बचपन में देखा कि हर जुमेरात को घरों में खाना पकता था और वहां से निकलता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कौन सिखाएगा हमारी औलादों को? ही नहीं सिखाता। हमें तो ये मालूम है कौन दायरे इस्लाम में है, कौन नहीं, बयाना किसी चीज के होते हैं। इस चीज की क्यों नहीं होता? तरबियत का हिस्सा कहाँ है? हर जुमेरात को खाना निकलता था, कोई खाए ना खाए, माँ पका के कहती थी बेटा पहले हाथ नहीं लगाना। हमने अपनी आंखों से देखा, हाथ नहीं लगाना, पहले ये मस्जिद में जाएगा, इमाम साहब के घर जाएगा, बाद में हम खाएंगे। ये होता था नहीं होता था? सही, बिल्कुल सही। उस जमाने में ये होता था कि एक बाप कमाता था, 10 औलाद बैठकर खाती थी। अब अल्लाह का तवक्कल कम हुआ, हम कहते हैं शायद देने से कमी होती है। वो कहती एक दे दो 70 दे दो ना, उसने तो यही कहा कुरान पाक में, एक के बदले 70, एक रोटी दे दो 70 आ जाएंगे। हमारा ईमान, ये हमारा ईमान है। अब वो एक बाप कमाता था, 10 लोग बैठकर खाते थे। हमने अल्लाह पे तवक्कल कर अपने बाजू पे हमने भरोसा कर लिया। अब जमा करने में शुरू हो गए, देना बंद कर दिया। अब सारी नस्लें कमाती जा रही हैं, एक माँ बाप को खिलाना कम भारी हो गया। अल्लाह माँ बाप को नहीं खिला पा रहे, एक रोटी नहीं खिला पा रहे। क्यों? अल्लाह पे तवक्कुल और यकीन का हमारी नीयतें खराब हो गई। अल्लाह अगर हम अपनी पीर मुर्शिद अपनी मुरीदों को कह दे बेटा सारी जिंदगी एक बात याद रखना, हर जुमेरात को अपने घर से खाना, और मस्जिद के जो इमाम होगा ना बराबर में, हर इलाके में मुख्तलिफ जगहों पे होंगे, ये थोड़ी इमाम साहब अपने लिए बात कर रहे हैं। अब तुम ऐसा करो, खाना पकाओ और खाने की 2 रोटियां इमाम साहब के घर लेकर आओ। अगर इमाम साहब ने रोटी खाई और खाकर नमाज पढ़ाई, तुम्हारा नामा अमाल में अल्लाह ताला कितना सवाब होगा। सिर्फ खाकर उन्होंने नमाज पढ़ा ली। वाह, क्या खूब बात। तरबियत का ये भी तो हिस्सा है ना। अगर इमाम साहब ने सिर्फ एक रोटी का लुकमा लिया, उनकी जान में जान आई, वो जाकर मुसल्ले रसूल पर खड़े हो गए। आपका हिस्सा नहीं होगा। अगर 25,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाए, सबने पढ़ लिया, आखिर में कोई एक दाना भी डाल दे, अल्लाह ताला उसे 25,000 का सवाब दे देता है। देता है नहीं देता? वो सारी जिंदगी इबादत करते रहेंगे, तुम्हारा एक लुकमा उनके पेट में रहेगा, जितनी इबादत होती रहेगी तुम्हारे नामा अमाल में 100 लिखा जाता रहेगा। अल्लाह पहले ये सारे तरीके कार थे। इन्हीं तरीकों कार पर अगर आस्थानों में आज भी होती है, जरूर आस्थानों में ही तरबियत दी जाती है। अगर इसी अंदाज को लेकर चला जाए तो दुनिया माशरत में ये सारी चीजें, ये सारी तंदस्तियां, मोहताजियां अल्लाह खत्म कर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा देगा। मेरा ईमान है अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह साहबजादा अहमद शाह गिलानी पूरी दूसरी दामों पर कातुनारिया बहुत ही खूबसूरत पुर असर और काबिल तकलीफ गुफ्तगू से हमारे दिल को मुनव्वर फरमा रहे थे। बहुत से अहम बात आपने बयान फरमाया। और मैं जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ यकीनी तौर पर न सिर्फ इस शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में
اور پوری دنیا میں آپ اپنے شاگردوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں. اور میرے لیے بعض اوقات یہ کام مشکل ہوتا ہے اور بعض اوقات علامہ صاحب کے خطاب کی برکتوں سے آسان ہو گیا کہ کس شعر پر آپ کو دعوت دوں. تو ان کے خطاب کے دوران اللہ نے وہ میرا ذہن کھولا اور وہ شعر آیا کہ جس پر میں آپ کو دعوت دے سکتا ہوں کہ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. جامعہ کراچی کی شخصیت، جامعہ کراچی میں استاد ہیں، ڈاکٹر ہیں، نعت کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور بہت ہی اور سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ کہ تمام حوالوں کے ساتھ نسبت مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں. اس ایک نسبت نے آپ کو اتنا سرفراز کیا کہ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، اور میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا. میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے. اور آخری شعر کے میرے ساتھ افتخار بھائی موجود ہیں، صاحبزادہ صاحب موجود ہیں، اور محبوب بھائی. یہ تینوں شخصیات میرے مدینے کے ساتھیوں میں بھی ہیں. تو مدینے کی جو کیفیات میں نے ان کی دیکھی، محبوب بھائی کی دیکھی، افتخار بھائی کی دیکھی، میں خود بھی اسی کیفیت میں تھا. اور میرا ایمان ہے آپ میں سے جتنے احباب کی حاضری ہوئی ہے یہ سب کی یکساں کیفیت. بھائی عبدالسعید صدیقی صاحب دیکھیے کہ گنبد خضرا میں حاضری کا تصور اعجاز رحمانی کس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ مدحت کا ٹوٹا نہ تسلسل گنبد سبز کے سائے میں. مدحت کا ٹوٹا نہ تسلسل گنبد سبز کے سائے میں، ساتھ زبانیں چھوڑ دیا تو آنکھ نے موتی روک دیا. ساتھ زبانیں چھوڑ دیا تو آنکھ نے موتی روک دیے. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. بہت ہی سہل طریقے سے تعلیم کے موتی اپنے شاگردوں کے دامن میں ڈالتے ہیں اور بہت ہی شفقتوں کے ساتھ انہیں سمجھاتے ہیں. جناب ڈاکٹر سہیل شفیع صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. حاضر محترم، حضرت والا کے خطاب کے بعد جو کہ تفسیر ہی بیان فرما رہے تھے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ وہی چیز زمین میں باقی رہتی ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اور حدیث مبارکہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس کی تفسیر آپ بیان فرما رہے تھے. اور تربیت کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد مزید کوئی گفتگو جو ہے وہ میرے جیسا ایک طالب علم جو ہے وہ کرے. میں تو یہاں سننے ہی کے لیے آیا تھا، لیکن حضرت نے حکم دے دیا. تو میں ایک دو باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خانقاہیں ہیں یہ دراصل مسلم تہذیب اور مسلم تاریخ میں تعلیمی اور تربیتی اداروں کی حیثیت رکھتی ہے. جب تک ان خانقاہوں سے، ان اللہ والوں سے تعلق مضبوط رہا معاشرے کا، تو معاشرے جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے، سکون کی دولت سے آشنا رہے، اور ایک دوسرے کے لیے ضرر ایسا نہیں بلکہ فائدے پہنچانے والے رہے. لیکن جب یہ تعلق کمزور ہو گیا، خانقاہوں کا مزاج بدل گیا، تو پھر پورے معاشرے میں بھی ایک تبدیلی آ گئی، اور وہ سکون کی دولت جو لوگوں کو حاصل تھی، وہ رزق کی فراوانی، وہ رزق کی برکت جو حاصل تھی، جو خانقاہوں کی تربیت کا نتیجہ تھی، وہ بھی پھر رخصت ہو گئی. تو آج کے اس ماحول میں یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ خانقاہ آباد ہیں. صاحبزادہ علاؤدین صابری صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہاں موجود ہیں، اپنے مریدین کو فیض پہنچا رہے ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں، خود بھی حصول علم کے لیے کوشاں ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا فیض پہنچا رہے ہیں. تو میں انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بہت خوش نصیب ہیں جو ایک
खानकाह से वाबस्ता हैं, अल्लाह वालों का दामन आपने थामा हुआ है और अपने तज़किये के लिए, अपने नफ्स इस्लाह के लिए अपना वक्त जो है सर्व कर रहे हैं। खानकाहों का, मजालिस का असल मकसद ही यही है कि इंसान का तज़किया नफ्स हो जाए, उसमें जो खुदगर्जी है, जो लालच है, हिर्स है, हवस से खत्म हो जाए और अल्लाह ताला पर उसका तवक्कुल जो है वो मजबूत हो जाए। जैसे कि हज़रत फरमा रहे हैं कि जब तक तवक्कुल था तो बरकतें थी, जब तवक्कुल रुखसत हो गया तो बरकतें भी खत्म हो गई। और ये तवक्कुल की दौलत, अल्लाह ताला पर ईमान, उसके रसूल की मोहब्बत, ये खानकाहों से, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होने से ही हासिल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इसका फैज़ अता फरमाएं, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने कुलूब और ज़हन को मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। डॉक्टर सुहेल शफीक साहब अपने खूबसूरत अल्फाजों से हमारे जहन के दरियों को महका रहे थे। मैं जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ कि ये यकीनन मेरा अलविदाई अनाउंसमेंट भी है, क्योंकि उसके बाद महफिल अपने इख्तिताम की जानिब सादात और सलाम पेश करेंगे। मेरा दुरूद और सलाम की मंजिल पे दाखिल होंगे। आपके नाम में 3 अल्फाज हैं जो मशहूर हैं, निशात अहमद और साहब। निशात अहमद शाह साहब। निशात अहमद शाह साहब। तो मैं इन लफ्ज़ों पर ही आपका तारुफ पेश कर देता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो यही आपका हमारी तरफ से, कराची वालों की तरफ से तोहफा होगा। शुक्रिया जी। नकीबान महफिल को आप सुनते रहते हैं, माशाल्लाह। इस शागिर्द को भी सुन लेंगे। अल्लाह तो मुमकिन है कि आपकी दुआएं मुझे मिल जाएं। तो मैं आपके पहले नाम के पहले हिस्से से आगाज कर रहा हूँ अल्लाह कि हमको निशाते मैं की तलब क्यों रहे वसीम। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हमको निशाते मैं की तलब क्यों रहे वसीम। मैं खाना रसूल से पी के आ गए हम, मैं खाना रसूल से पी के आ गए हम। और अब बात होगी अहमद पे कि अलाउद्दीन भाई ने आपको दावत दी निशात साहब को, इसलिए दी कि आओ मिलकर अहमद मुख्तार की बातें करें। आओ मिलकर अहमद मुख्तार की बातें करें, बंदगाने इश्क हैं सरकार की बातें करें। और अब मैं नाम के अलविदाई हिस्से पे आकर अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ कि जिस पे साकी तेरी नजर हो गई है, जिस पे साकी तेरी नजर हो गई है, उसे दो जहां की खबर हो गई है। क्या बात है, क्या बात है, जिस पे साकी तेरी क्या बात है, क्या बात है। उसे दो जहां की खबर हो गई है। और मेरा जाम भी मैं कशो भर गया है। अच्छा, मेरा जाम भी मैं कशो भर गया है। मेरी आंख भी आज तर हो गई है। क्या बात है, मेरी क्या बात आंख भी आज तर हो गई क्या है। बात। निशात अहमद शाह साहब हमारे खूबसूरत सनातन खानेवाल से तशरीफ लाए, अपनी अकीदतें पेश करने की साजरा हासिल करें। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तैयारी करके आए साकी पे। अल्लाह का आपकी सबसे पहले मैं आप सब अहबाब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मुझे इंतहाई मेरे लिए एजाज़ की बात है कि किबला पीर तरीक़त जनाब मोहतरम इलाउद्दीन साबरी साहब मदद ने, अभी मैं खानवाल ही में था तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आपने हाथ और मेरे लिए एजाज की बात है। जिस तरह मैंने खिताब सुना है हजरत किबला अहमद शाह साहब मदद का और किबला डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सुहेल साहब का, तो आपके खिताब के बाद मैंने जो ज़हन बनाया अब मैं उसके मुताबिक आपके सामने। क्या बात है, क्या पहले मैं जब चला हूँ उस वक्त मेरे ज़हन में कुछ और आइडियाज थे, मगर ये मेरी नात खानी जो है ये आस्थानों से रिलेटेड हो और एक एक आस्थाने का इसमें आप समझते जाएंगे जिक्र कैसे होता है। मगर मैं चाहूँगा कि जो दोस्त पीछे बैठे हैं और आप बैठे हैं ज़रा अगर करीब हो जाए, ये ज़रा इधर बैठा कोई इधर इस तरह मज़ा नहीं आ रहा। मैं
ریکویسٹ کروں گا سرکار کے ذکر کو ہم نے سجانا ہے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. نہیں بزرگ تو بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے رہے. میں یہ اپنے بھائیوں کے سامنے والوں میں تھوڑا سا اور آگے ہو جائے. ہاں جی اس لیے اکٹھا کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو کچھ بزرگوں کے کلام سے سوال جواب کی شکل میں حمد پیش کر رہا ہوں. تھوڑا سا میرا رنگ اہلیان کراچی کے نعت خوانوں سے الگ ہوگا, مگر کوشش کیجیے گا کہ میرے ہم نوا بن جائیں. ہم لوگ بن جاتے ایڈجسٹمنٹ ہے ہمارے. صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ. یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرا مل کر پڑھی صلی اللہ علیہ یا رب کریم و رسول کریم. یا رب کریم و رسول کریم. صد شکر کے ہستے میانے تو غنی تو غنی از حد عالم من فقیر. روز محشر اٹھ رہا ہے من مزید. الہی حساب نہ گزری از نگاہ مصطفیٰ کہاں از نگاہ مصطفیٰ پنہا یہ علامہ اقبال تھے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو کس طرح پیش ہوتے ہیں؟ وڈیاں مہراں والے مولا تیرا غریب نوازا. وڈیاں مہراں والے مولا تیرا غریب نوازا. نال کرم دے بلار مولا رحمت دا دروازہ. نال کرم دے بلار رحمت دا دروازہ. اللہ کی بارگاہ میں بندے نے یہ عرض کی تو اوپر سے صدا کیا ہے؟ ہم تو مائل محرم ہیں کوئی سائل نہیں. ہم تو مائل محرم ہیں کوئی سائل نہیں. راہ دہلائے کوئی سے راہ
فرماتے ہیں میں تیری ہر گل کر دیا. اللہ تعالیٰ بندے کو مخاطب کرتا ہے. میں تیری ہر گل کر دیا, میرے لیے کوئی گل نہیں, میرا بوا ہر ویلے تیرا پرمنگڑ تینوں ول میرا بوا ہر ویلے پرمنگڑ تینوں ول نہیں. پچھلی رات رحمت میری کرے بلند آواز, پچھلی رات کی رحمت میری کرے بلند آواز. ہن منگ لے منگڑ دا ویلا, میں کھول دتا دروازہ. ہن منگ لے ویلا تے میں کھول دتا دروازہ. بات یہاں ختم نہیں ہوئی, بات اگلی ہے. تو نالے میرے نالے میرا کھانا, پر جس ویلے منگڑ دا ویلا تو اودوں سو جانا ہے. جس ویلے منگڑ دا ویلا تے تو اودوں سو جانا ہے. جب یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو مخاطب کر کے گئی, تو بندے نے اللہ کی بارگاہ میں کیا, یہ حمد سوال کی بات ہے. ربا میں منگا کس چیز سے منگا کی میرے ربا میں منگا کس چیز سے منگا کی میرے میرا دس کی جانائی تیرا کارن داتائیں دیوان کارن داتائیں اسی مذہب سارے سوالی پرماستائی محبوب تیرے گا آج کوئی بھی نہ جاوے واسطائی محبوب تیرے دا واسطائی حسنین زمین اج کوئی نہ جاوے خالے. اب جو سننے والے ہیں میری طرف توجہ کریں, بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوتے ہیں. جے میں باہر کھلا میرے اندر کون سما, جے میں باہر کھلا میرے اندر کون سما, جے میں اندر سمجھا تے پھر تینوں کہہ جانا. اب خود ہی سوال کیا, خود ہی جواب دیا. اب فرماتے ہیں اس بات کا قیدی سمجھنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے. اب خود کہتے ہیں میرے اندر تو باہر ہر تھا تیرا ٹھکانا, سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے دس بسا سب وچ تو سب کچھ تو ہے دس ملا کون
مہمانا عدل کرے تے تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے فضل کرے بخشے جان میں ورگے منگالے. اب یہ حمد ہے اور حمد لا محدود ہوتی ہے اور اس کو میں اپنے انداز میں اپنے اختتام کی طرف لا رہا ہوں. ایک تصور ہے پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے وہ گرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی روی. پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے وہ گرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی روی. ہنس کے بولا کہ بھی سمجھا رہا اللہ اب میں سرکار کی بارگاہ کی طرف آپ کی اجازت سے بہت علمی لوگ میرے پہلو میں موجود ہیں بڑا احتیاط سے پڑھنا ہے. ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. درود پاک ایسی چیز ہے جس کے لیے شرمانا ضروری نہیں اور چیزوں سے شرمائے مگر اس کے لیے یہ وہ کام ہے جو اللہ خود کرتا ہے. اب اس سے بڑی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. بس درود کی بات آئے تو پھر درود ایسے آپ کی زبان پہ آ جائے کہ فرشتے بھی رشک کریں کہ یہ اللہ کے محبوب کے جو عاشقین ہیں یہ کیسے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ذرا محبت سے ایک سبق بلند آواز سے پڑھیے. لب نور دہن نور بدن نور زکن نور لب نور ہے کوئی مثال بے مثال. لب نور دہن نور بدن نور زکن نور گزرا مجھے گھر سے ہوئی راہ گزر نور. اس نقل اقصال کا ہے ہر پر وہ سمر نور. جسم نورو جان نورو قد نور نور مکڑا لے زلفا نور مکڑا لے زلفا
نظیروں کا فی نظر مثل سے تو نہ شد پیدا جانا جب راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا انفیت شم و صفا کا اتم اے بے سوئے پاک عبر کرم برس سہارے ہم جم کو خون ادھر بھی گیا جانا تیرا کھڑا لے ایک دفعہ یا شمس نظر الہ لیلی چوبہ برس عرض وطنی نور جوت کی جھلمل جگ میں رچی مور شب نن ہونا جانا مور شب نن ہونا جانا مور شب نن. اب میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے حضرت پیر میرے شاہ صاحب کی طرف لاتا ہوں. ردم یہی ہے اس صورت نو میں جانا تھا جی اس صورت نو میں جانا تھا جان کے جانا تھا سچ آنکھ تیرا بنی میں جانا تھا جس شان جانا سب بڑیا تیرا مکھڑا مکھچند بدر شاہ مکھچند بدر شاہ مکھچند بدر شاہ متھے چمکے لال نورانی جی متھے چمکے لال نورانی جی متھے چمکے لال نورانی متھے چمکے لال نورانی جی متھے چمکے لال نورانی یہ کالی زلف سے اپنا مستانی یہ کالی زلف سے اپنا مستانی مخمور اکھان مد بھریاں تیرا مکھڑا نالے زلفاں کالیاں. سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ اجمل کا احسن کاما لکاما احسن کاما لکا کتھے میں ہے علی کتھے سنا کتھے میں ہے علی کتھے میری سنا گستاخ اکھاں کتھے جالڑیاں تیرا نور
مخطط برد یمن من بھاور جھلک دکھاؤ سجن او حلفیاں کالی ہلاؤ سجن جو ہمرا وادی سرگریاں اسی تصور میں ہے. اور آپ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ کی طرف آپ کی توجہ کرتا ہوں. میں پڑھوں گا آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا. ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا. ہر ایک سامنے والا تجھے دیکھتا رہا. واجب مسجد تقریم ہماری آج کی اس مبارک میزبان پیر علاء الدین شاہ صاحب صابری انتہائی واجب الاحترام. میں تو خیال کرتا کہ پہنچ چکا کوئی شاہ صاحب کی تقریر سنیں گے، لیکن کوئی گاڑی میں پرابلم ہو گیا تو وہ 1.25 گھنٹے میں اسی طرح بیٹھا رہے گا پھر گاڑی آئے گی. آپ کی تقریر شروع کر دیں. بہرحال آپ کے بیان کو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ اور عطا فرمائے. ہماری یونیورسٹی کے بھائی پروفیسر ڈاکٹر شفیق صاحب اور تمام حضرات جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، ان کو میں پہلے سب سے پہلے اپنی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرتا ہوں. جیسے جیسے ہم اپنا ایک نیا سال منانے کے چکر میں آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے ہی ویسے ہم اپنے پرانے بزرگ جو بقیت السلف تھے، اکابرین میں سے تھے، جن کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. میں سوچتا ہوں صاحب عرس حضرت غلام محمد شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں ایسے کچھ نام گنواتا ہوں، حضرت علامہ سید ریاض الدین صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ 50 سال حدیث شریف امجدیہ اور دیگر اداروں میں پڑھائی. اور اگر ہم ملک بھر میں جائزہ لیں سرسری وقت کم ہے تو میں غلام ہوں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ بھائی نے نعت پڑھتے ہوئے منتخب میں جو محمد امین ساجد سعیدی کی بات کر رہے تھے، وہ میرے پیر بھائی ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب ایسے ایسے بزرگوں کو کراچی میں ہی حضرت مولانا مفتی محمد وقار الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ جنہوں نے ملاقات کی ہے، پہلے کے بزرگوں میں بشمول صاحب عرس کے سادگی بہت تھی، عاجزی بہت تھی. اور اب جو تعاون رکھنے کا زمانہ آ گیا ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تمہارا ہم نے بھی صاحب عرس کو دیکھا، ان کی محفلوں میں بیٹھے ان کو سنا، اور یہ دیکھا کہ مثلا مولانا ریاض الدین سہروردی سے ان کا تعلق بہت زیادہ قربت کا، بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت. اچھا مولانا ریاض الدین سہروردی بھی تبانی کتنے سادہ تھے. میں اس علاقے سے 2 مرتبہ اللہ کا منظور تھا تو MNA بنا ہوں اسی علاقے سے. مجھے کینیڈا میں ایک دن میں ملنے گیا تو
बोला हाई साहब को टाइम दे, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट से मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप बुजुर्ग हैं, आलिम हैं, सैयद हैं, नात को शायर हैं, नाते अच्छी पढ़ते हैं, क्या जरूरी है कि आप अपने दफ्तर में जाए? तो बोले फिर क्या होगा? मैंने कहा मैं आपके पास ले आता, मेरे पास वो आ सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों बाद ही डिप्टी कमिश्नर को कहा, मैंने कभी सवाब भी कमा लिया करो, निकालो अपनी गाड़ी और चलो मौलाना सैयद जियादुद्दीन सोहरावर्दी रखो। अब तो मस्जिद जिसकी बुनियादों में हजरत के वालिद बुजुर्ग साहिब उसका बड़ा अमल दखल रहा है, अब तो बहुत बड़ी वो मस्जिद बन गई है। और इसी तरह से मैंने उनके बाद ले गया तो मौलाना कहने लगा आपने कमाल कर लिया, आप डीसी को मेरे पास ले आए। मैंने कहा ये होना यही चाहिए कि हमारे बुजुर्गों का हम अगर किसी पोजीशन में हो तो एहतराम करें और एहतराम करवाएं। और माशाल्लाह बहुत सादगी के साथ प्लेटेड मार्केट क्वार्टर्स के इलाके में हजरत साहब रहते भी थे, तरावी भी होती थी, महफिल जिक्र अस्कार भी होते थे, और आजिज़ी से वक्त गुजरता था और साइल आते थे, उन साइल से बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, और जो रूहानी इलाज उनका मुमकिन हो सकता था उसको पूरी तवज्जो करते थे। अब मामला जरा दूसरा हो गया है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल पर भी मैंने काम किया है, मोटरसाइकिल पर भी किया है, फिर इसके बाद वेस्पा और लेमरेटा पर भी किया है, जावा और एरियल पर भी किया है, तमाम इन चीजों पर किया है। और मैं कराची से इन बुजुर्गों के हाथ का मैं काम सीखा है। मैंने कराची से हैदराबाद में मोटरसाइकिल पर भी गया हूँ, कराची से नवाबशाह और कराची से मीरपुर खास मोटरसाइकिल में भी गया हूँ। इन बुजुर्गों ने हमें सिखाई थी आजिज़ी। अब हम भूल गए इन चीजों को। अब और डबल डोर, क्या कोई वीगो कहता है तो कुछ कहता है, उसके नाम भी सही तो पता नहीं है, डबल केबिन और इस तरह की सब चीजें चल रही हैं। और फिर इसके बाद 3-3, 4-4 गाड़ियां साथ, बहुत सारे, अल्लाह उनको खुश रखे, उनका शौक है वो पूरा करें। मुरीद जिंदाबाद। 3-3, 4-4 गाड़ियां इस टाइप की एक साथ चलती हैं। किसी एक गाड़ी में साहिब इजाजत बैठे तो होते हैं, अदब से भी इस तरह ले रखे पर्दा जितना रह सके, लेकिन जो साहिब उर्स हैं उनसे निस्बत। और मुझे खुशी ये है कि साहबजादा साहब ने इस मिशन को आगे बढ़ाने में काम किया।